بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو آپ کے ساتھ دو اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔ ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا جو کھانا پکایا کرتا تھا۔ دونوں ہی پر الزام تھا کہ دونوں نے بادشاہ کو زہر پلانے کی کوشش کی ہے۔ ایک دن دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے کہا، اے یوسف علیہ السلام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور انگور نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ہم آپ کو ایک سچا انسان سمجھتے ہیں، آپ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائیوں، میں تم دونوں کو خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، وہ اپنی خدمت پر، اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا۔ اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد بالکل ایسا ہی ہوا۔ ساقی کو رہا کر دیا گیا اور باورچی کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ جب ساقی رہا ہو رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ رہا ہونے کے بعد اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا کہ یوسف نامی انسان زندان میں بغیر کسی جرم کے پڑا ہوا ہے۔ ساقی نے وعدہ کیا کہ میں بادشاہ کے سامنے یہ بات ضرور کروں گا، لیکن جب وہ رہا ہوا تو شیطان نے اس کے دماغ سے یہ بات فوراً نکال دی اور وہ بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مزید کچھ سال جیل میں گزارنے پڑے۔ آپ علیہ السلام نے کل ملا کر 14 سال جیل کاٹی۔ ساقی اپنے خدمت پر معمور تھا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور سرسبز میدان میں چر رہی ہیں۔ اچانک 7 پتلی گائیں نکلیں اور انہوں نے 7 موٹی گایوں کو کھا لیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا خواب دیکھا کہ 7 سرسبز بالیاں ہیں اور ان بالیوں کو 7 سوکھی بالیوں نے کھا لیا۔ بادشاہ بیدار ہوا اور مصر کے دانش مندوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، لیکن دانش مندوں کی سمجھ میں تعبیر نہ آئی۔ ان دانش مندوں نے جواب دیا، یہ پریشان کن خواب ہیں، ایسی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ کافی تلاش کرنے کے باوجود بادشاہ نے خوابوں کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ آخر کار ساقی کو یاد آ گیا کہ حضرت یوسف نامی ایک شخص زندان میں پڑا ہوا ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، جنہوں نے میرے خواب کی صحیح تعبیر مجھ کو بتائی تھی۔ تب ساقی نے بادشاہ سے کہا، میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو خوابوں کی سچی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس زندان میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، آپ بہت سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیں۔ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 پتلی اور دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور ان کو 7 خشک خوشے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر، استدلال اور جلال دیکھ کر اندازہ کیجئے کہ ساقی کو ملامت بھی نہ فرمایا اور کئی برس بھولنے کی بنا پر نہ جھٹکا اور نہ ہی اپنے الہام علم پر بخل کیا اور فوراً خواب کی تعبیر بتا دی۔ پھر ساقی نے یہ سارا معاملہ بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے بھی کچھ جملے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف سے سنے تھے، پھر تعبیر کا معاملہ دیکھ کر علم اور دانش مندی اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور انتہائی اشتیاق کے ساتھ کہنے لگا، اس شخص کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب بادشاہ کا غلام آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا اشتیاق سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، پہلے میرے جرم کی تحقیق کر لیں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ وہ تحقیق کریں، ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسے مکاریاں کی تھیں کہ میرا پروردگار تو ان مکاریوں کو خوب واقف ہے۔ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا اور احترام کرتا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس کی بیوی زلیخا کا نام نہیں لیا بلکہ مصر کی عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس معاملے میں زلیخا کے ساتھ ان عورتوں کی سازش تھی اور ان کی سازش کی بنا پر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا تھا۔ بی بی زلیخا نے جب دیکھا اللہ کا کامل مدد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل خانے میں رہتے ہوئے بھی عالی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تو کہنے لگی، واقعہ
کھل گیا ہے۔ میں خود قصور بیان کرتی ہوں کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو میرے خاوند کے سامنے کہا تھا، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بالکل سچے تھے۔ میں خود اقرار کرتی ہوں کہ وہ قصور میرا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی وجہ سے میں بھی پاک دامن رہی ہوں۔ جب بادشاہ کو حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور جلالت کا سکہ بیٹھ گیا، اور ساقی کی حسن عقیدت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل اور دانش مندی کا ذکر اپنے خواب کی تعبیر اور عظمت نفس اور بنت امور تھے کہ جنہوں نے مل کر بادشاہ کو اس بزرگ ہستی کے دیدار اور اس سے استفادہ کا عاشق بنا دیا۔ اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامنی کے ساتھ جیل خانے سے باہر نکل آئے۔ جب بادشاہ سے بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کے راز بازی اور امانت داری اور وفا عہد کا کچھ تجربہ ہو گیا، اور اردو کی زبان سے خاص کر بی بی زلیخا کی زبان سے پکی دیانت داری اور امانت داری کا یقین ہو گیا، اور پھر بادشاہ سمجھا کہ ان کی عقل، دانش اور وفاداری بے نظیر ہے۔ اس لیے بڑی مسرت کے ساتھ بادشاہ نے کہا، بے شک آج کے دن آپ ہماری نگاہوں میں بڑے صاحب اقتدار ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے خوابوں میں کہساری کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنی مملکت کے خزانے پر مجھ کو مختار کر دیں، میں حفاظت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی مملکت کا امین اور کفیل بنا دیا، اور شاہی خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں، اور آپ مختار بنا دیا۔ خواب کی تعبیر کچھ یوں تھی کہ پہلے 7 سال مصر میں بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں اگیں گی، خوب غلہ اور اناج پیدا ہوگا، اور اگلے 7 سال خشک کہسالی اور قہر پڑے گا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اب اس کا کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مصر میں تمام کسانوں کو کہہ دیجیے کہ خوب کوشش کریں، خوب زراعت کریں، اگر سستی ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ 7 سال میں خوب غلہ پیدا کریں اور اس کو گودام میں جمع کر دیں۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ حیران ہوا اور کہا، یہ عظیم الشان کام کس کے حوالے کر دوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ امر عظیم میرے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ کام حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بلکہ ملک کے تمام خزانوں پر آپ کو مقرر فرما دیا۔ اس کے بعد عزیز مصر فوت ہو گیا، اس کے بعد آپ کو مقرر کل بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وسیع مکان بنوایا اور تمام غلہ اس میں جمع کر دیا۔ یہاں 7 سالوں کے لیے پیداوار جمع ہو گئی۔ پھر ایسا قہر پڑا کہ بھوک کی شدت میں ساری دنیا مبتلا ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا، مسکینوں اور غریبوں کو کھلاتے رہے۔ جو لوگوں کو مال و متاع تھا سب ختم ہو گیا۔ مصر کے سب لوگوں نے اپنی جان کی غلامی دے کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ مصر کے سب لوگ آپ علیہ السلام کے غلام ہو گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے قہر ختم ہونے کے بعد سب لوگوں کو آزاد کر دیا۔ جب قہر کا اثر تمام مصر اور اس کے علاقے میں عام ہو گیا تو پتہ چلا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے۔ پھر غلہ کے لیے قافلے کنعان سے مصر جانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مصر میں عزیز مصر نے غلہ کا انبار کھولا ہوا ہے، تو اجازت ہو تو ہم بھی کچھ ہمارے پاس جو ہے لے کر جائیں، وہاں سے غلہ لے کر آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی۔ سوائے بنیامین کے سب بھائی اپنی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سب بھائی مصر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ایک نگاہ میں ہی آپ کو پہچان لیا، اور ان میں سے کسی نے بھی ان کو نہ پہچانا، کیونکہ آپ ان سے بچپن میں جدا ہوئے تھے۔ ان کے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو غلام کے طور پر بیچا تھا وہ آج عزیز مصر بن سکتا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے گفتگو بھی اس انداز سے کی کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور میرے ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے سنا ہے آپ غلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شک ہے کہ تم جاسوس نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جاسوس نہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ ہمارے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، ہمارے دادا پردادا بھی نبی تھے، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تمہارے والد صاحب ابھی زندہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، ہمارے والد صاحب زندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ ان کے بھائی نے کہا، 12 بھائی تھے۔ ہمارا بھائی نہایت خوبصورت جو نبوت کے لائق تھا، ایک دن ہم جنگل میں کھیل رہے تھے، اسے بھیڑیا کھا گیا۔
اس کے غم میں ہمارے والد صاحب نے گوشہ گیری اختیار کی، اس کے سگے بھائی کو اپنے حضور میں رکھ کر اپنے غم کی تسلی حاصل کرتے ہیں، اور کہا دوبارہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم دیکھتے نہیں میں نے کتنی مدد کی ہے تمہاری۔ آپ علیہ السلام نے خدمت گزاروں سے فرمایا کہ ان کی جمع پونجیاں ان کی بوریوں میں رکھ دو، جب یہ گھر جائیں اور اپنی پونجیوں کو پہچان لیں تو ممکن ہے دوبارہ آئیں۔ جب یہ قافلہ کنعان پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے تمام قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں جب تک بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر عہد نہیں کرو گے۔ جب سب نے متفق ہو کر والد کے روبرو پختہ عہد کر لیا اور آپ علیہ السلام کو ہر طرح اطمینان دلایا، جب آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کچھ محض اسباب ظاہری ہے، اور فرمایا میں نے یہ اقرار کیا ہے، اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اس عہد و پیمان کے بعد برادران کا قافلہ پھر مصر روانہ ہوا، اس بار بنیامین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم میں سے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، میں خدا کے پاس سے آنے والی کسی چیز کو تم سے نہیں ہٹا سکتا، حکم اللہ کا ہے، میرا بھروسہ اس پر ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے اور دعا کے ساتھ اپنے بیٹوں کو رخصت فرمایا۔ چونکہ آپ علیہ السلام کے تمام بیٹے طاقتور اور جوان تھے، اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر فرمائی کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہوں۔